اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کثرت سے ذکر کرو، اور یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جب دیکھ لو اس کو ایک ہی دھن ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے بس۔ یعنی اس کو اس معاملے میں لوگ ایسا مگن سمجھیں جیسے کوئی مجنون یا کسی کا عاشق دن رات اس کو وہی دھن لگا رہتا ہے۔ اور یہ نام کثرت سے جب اللہ کا نام ہم لیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی۔ وہی کیفیت اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے اور وہی مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک شخص جو ہے انسانی شکل میں نظر آیا، اس نے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی، اللہ کا تسبیح بیان کیا، تو ان کو بہت پسند آیا۔ کہنے لگے کہ جو ابھی کہے تھے ایک دفعہ اور کہو۔ دیکھو یہ بات ایسی ہے، ایک دفعہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، ایک صحابی پیچھے سے پڑھے۔ آج بھی عرب لوگ کے قریب میں نماز پڑھو گے، ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں تو وہ تلفظ کرتے باقاعدہ، سننے میں آتا ہے سب، سجدے کا تسبیح کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سننے میں آتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، نماز میں کھڑے ہو کے چپ کھڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چپ کھڑے رہتے، دل دل پڑھتے ہیں۔ اب دل دل پڑھنے سے وہ قرأت ہو گئے نہیں، یا مفتیان اکرام سے پوچھو، آج بھی پڑھتے ہیں تو اس زمانے میں پڑھے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھے کہ شخص نے یہ کلمہ پڑھا حمداً کثیراً طیباً، وہ صحابی تھی، کہا یا رسول اللہ میں پڑھا۔ کہا کہ ہاں، جب تم اس کو پڑھے تو اس وقت میں کئی فرشتے آسمان سے اترے اس کو لینے کے لیے، یعنی اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اللہ کو اپنی تعریف توصیف بہت پسند ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور جب اللہ کا نام کوئی ان کے سامنے لیا، ذکر کیا، تسبیح اور تقدیس بیان کیا تو ان کو بہت اچھا لگا۔ ان کا پھر پڑھو۔ کیا کہے تھے؟ پھر کہو گے؟ کہا میں کہوں گا تو تم کیا دو گے مجھے؟ کہا کیا دوں گے؟ جو بکریاں کا ریوڑ دیکھتے ہو، آدھی بکریاں تم کو دے دوں۔ اللہ اکبر، کیسے عاشق تھے، کیسے اللہ کے نام کی شیدائی تھے۔ دیکھو آدھی بکریاں دے دوں۔ پھر وہ اللہ کی تعریف توصیف بیان کیے، سنے، مست و مگن ہو گئے۔ کہا کہ پھر پڑھو، پھر کہو اسی طرح۔ پھر کہا ابھی پھر کیا دو گے بدلے میں؟
کہ اور جو آدھی بکریاں ہیں وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ وہ پھر تعریف توصیف کیے تو ان کو بہت اچھا لگا، مست و مگن ہو گئے اسی میں۔ تو کہا کہ پھر ایک مرتبہ اور کہو، کسی کو کسی سے عشق ہوگا تو اس کے نام اور اس کے تذکرے سے اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا اس کو پوچھو۔ اللہ کے عاشق ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ رہا نہیں، بکریاں تو سب دے دی، اب اگر پڑھوں گا یا تعریف توصیف اللہ کی بیان کروں گا اب کیا دو گے؟ کہا کہ میں خود موجود ہوں، بکریاں کا ریوڑ جو لوگ ہے تمہیں چرانے کے لیے بھی تو آدمی چاہیے نا، میں خود چلا جاؤں گا، چراؤں گا تمہاری بکریاں۔ یعنی خود غلامی اختیار کرنا پسند کیے، اللہ کی تعریف و توصیف سن کر اتنے مست و مگن ہو گئے۔ تو وہ شخص جو تھے کہنے لگے کہ میں انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں فرشتہ ہوں، میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کا ذرا امتحان تو لو، مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو صرف کہتے ہیں زبانی، اللہ ہم کو نصیب فرما دے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب میں ایک مرتبہ اللہ کہتا ہوں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں کوئی رسگلہ رکھ دیا میٹھا، پورا اندر کا منہ میرا میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شعر پڑھتے تھے، اللہ اللہ، کیا شعر پڑھتے تھے؟ شیر و شکر می شود جانم تمام۔ تو ان سے پوچھو جو لوگ اللہ کے شیدائی ہیں، عاشق ہیں، اللہ کا نام لینے میں ان کو کیا مزہ آتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں خود بھی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کے طرف سے انسانی شکل میں آپ کے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کتنی محبت ہے مجھ سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، اس کو رزق کی تنگی دیں گے، فاقہ آئے گا اس کے ہاں، جزا فضا کرتا ہے، ادھر ادھر شکوہ شکایت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی اور پریشانی میں گھیر دیں گے، اس وقت کیا حالت ہوتا ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ اس کے مال میں کمی کر دیں گے، کیا حالت ہوتا ہے اس کا؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی شکوہ شکایت کرنے تیار نہیں ہو کبھی بھی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ راستے میں گزر رہی تھی تو ایک شخص ادھر سے آئے اور ان کے ماتھے پر پٹی بندھا ہوا تھا، سر میں درد ہونے سے یا بخار تیز ہونے ماتھے پر پٹی باندھ دیتے ہیں لوگ۔ کہنے لگے کیا بات ہے، پٹی کیوں باندھے ہو؟ سر میں بہت درد اور تکلیف ہے۔ کہا کہ یہ تو کوئی حیا والی بات نہیں، بے حیائی والی بات ہے، یہ اللہ کی شکوہ شکایت ہے۔ اتنے دن تک اللہ تعالیٰ صحت مند رکھا، عافیت سے رکھا، دکھ تکلیف درد سے تم بچے رہے، ایک دن بھی شکر کی پٹی نہیں باندھے کہ میں اچھے سے ہوں الحمدللہ، اور ذرا سا درد ہو گیا تو شکایت کی پٹی باندھتے پھر رہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ والوں کا۔ اللہ سے محبت کے معاملے میں بہت مضبوط ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم رکھا ہے۔ ایک سے ایک اللہ کے بندے ہیں۔ پھر جیسے اللہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، جلال جبروت والے ہیں، جو اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے اس کے اندر بھی
اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک شان آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں روب، جو اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ نبوت کا ایک روب تھا جو ایک ایک میل دور سے آنے والے پر طاری ہو جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے فیض اور ان کے برکت سے غلاموں کو بھی یہ نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی حالات سے تھے کہ انگریز جب ایک گورنر آیا گنگو میں تو اس نے کہا کہ ہاں رشید احمد، مولوی رشید احمد کوئی رہتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، جیل میں بھی گئے تھے، ان سے ذرا ملنا ہے۔ اب وہاں گئے تو حضرت سنے انگریز کا گورنر آ رہا ہے، چھپ گئے، ملنا نہیں چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ پھر لوگوں نے سمجھایا، وہ چلا گیا باہر سے اپنا، لوگوں نے سمجھایا حضرت آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، اگر ملاقات نہیں کریں گے ہو سکتا ہے پھر اس کو کچھ بدگمانی ہو، اس لیے ملاقات کر لینا بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے تو ہم سے ملیں گے۔ تو ان کے گھر کے پاس گئے، حضرت کی سواری جو ہوتی تھی کہار، پہلے زمانے میں دلہا دلہن سب جاتے تھے سواری پر سوار ہو کر، 4 بڑے بڑے علماء پکڑتے تھے، اٹھا کے لے چلتے تھے۔ گئے اور وہاں اس کے گھر کے سامنے اتار دیے۔ وہاں جو دربان کھڑا تھا اس نے کہا کون ہے نا، یہ مولوی رشید احمد صاحب آئے ہیں گورنر صاحب سے ملنے کے لیے۔ وہ اندر اطلاع دیا، گورنر آیا، جیسے ان کے اوپر نگاہ پڑی فق مار کے بالکل رنگ بدل گیا اس کا، کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ آ گئی اس کے اندر، سکتہ طاری ہو گیا اس کے اوپر، چپ کھڑا ہو گیا، کچھ ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کچھ نصیحت کر دو جب آپ آئے ہو۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو انصاف کرو، اللہ کے مخلوق پر ظلم و زیادتی مت کرو، بندوں پر۔ گئے اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدل گئی بالکل؟ کہا کہ جب ان کے اوپر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ کیسے جنگ کیے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں، ہتھیار نہیں، اور ہتھیاروں سے لیس انگریز کے فوجوں کے سامنے کیسے مقابلے میں آئے۔ اب پتہ چلا ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب شروع زمانے میں ذکر کرتے تھے تو ایسا گریہ طاری ہوتا تھا کہ رضائی سردیوں کے موسم میں بھیگ جاتا تھا بالکل، ایسی کیفیت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے کئی فوائد ہیں، اور جتنا دھیان سے کریں گے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہم کو نظر آئے گا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کا نام اگر کوئی غفلت سے بھی لیتا ہے تو بھی نفع سے خالی نہیں۔ مثلا زبان اگر اللہ کا نام لے رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، اللہ اللہ، دل اس کا غافل ہے، تو کہا یہ صرف زبان کا اللہ اللہ کرنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دل کے ساتھ کرے گا، ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، تو اس کا نفع اس کو زیادہ نظر آئے گا، اور زیادہ نظر آئے گا اس کو۔ سودا اللہ کے پاس دل کا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدر و قیمت ہے وہ دل کا ہے۔ دل کے اندر کس کو آدمی بٹھایا ہے؟ جو اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی کو دل میں بٹھایا ہے یا کسی غیر اللہ کو بٹھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دوئی کو، شرکت کو بالکل گوارا نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت سے نصیحت ملی، بزرگ تھے، عالم بھی تھے اور مفتی تھے، کہ ایک عورت آئی، پردے کے ساتھ تھی، کہنے لگی آپ مجھے فتویٰ دے دو، میرا شوہر جو ہے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ دے دو کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہو۔ تو یہ عالم مفتی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، غلط فتویٰ دے دوں؟ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کر سکتے ہو گنجائش کے مطابق،
میں کیسے غلط فتویٰ دے دوں؟ بہت اصرار کی کہ دے دو، نہیں دیا۔ کہا کہ پردے کا حکم ہے شریعت میں، اس لیے میں پردے میں ہوں، اگر میں اپنا چہرہ کھول دوں، میرا حسن جمال آپ دیکھ لیں تو آپ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں اتنی حسین و جمیل ہوں، میرا شوہر مجھے میرے علاوہ دوسرے کے ساتھ دل لگا رہا ہے، کیوں؟ کہہ کے وہ چلی گئی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک عورت کو دوئی گوارا نہیں اس کے شوہر کے ساتھ، دیکھنا نہیں چاہتی دوسرے کو، مشہور ہے، تو اللہ جو خالق و مالک ہیں ان کو کب گوارا ہوگا جو میرا بندہ میرے علاوہ دوسرے سے دل لگائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جائز جہاں ہے، جیسے شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، باپ کو اولاد سے ہے، اولاد کو باپ سے ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ہے، یہ محبت جائز محبت، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ اس کا پوش بھی کریں گے، اور حق ادا اسی وقت ہوگا جب ان سے تعلق محبت ہوگی، نہیں تو حق نہیں ادا کرے کسی کا۔ اسی طرح اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کی محبت غالب آنی ضروری ہے، اگر نہیں آئے گی تو اللہ کا حق ادا کرنے میں سستی ہوگی۔ اللہ نے کہا سب سے محبت کرو، جس سے ضرورت ہے ہم گنجائش دیے، لیکن وہ سب محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جب تک تمہارے اندر یہ بات نہ پیدا ہو، یہ صفت نہ پیدا ہو کہ تم کو اپنی جان سے، اپنی مال سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی نہ ہوگی، تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا تھوڑی دیر، اور فوراً یہ فیصلہ کیا کہ مال سے، اولاد سے زیادہ محبت تو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جان سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں اپنی جان اللہ کے راستے میں؟ تو تھوڑی دیر غور کیا، فوراً یہ فیصلہ کیا کہ جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کی ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے جان کی بازی لگاؤ، فوراً ہم تیار ہو جاتے ہیں، فوراً تیار۔ تو پتہ یہ چلا جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا، تو جب اللہ کی اطاعت اور بندگی کا وقت آئے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو پھر نہ اولاد رکاوٹ بنیں گے، نہ مال اور کاروبار رکاوٹ بنے گا، نہ کوئی دوسری مشغولیت رکاوٹ بنے گی، بلکہ سب کا حق اپنے اپنے جگہ پر ادا کرتے ہوئے نمبر 1 میں اللہ کے حق کو ادا کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا پرواہ ہوگا، اللہ کی رضامندی کا پرواہ ہوگا کہ اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں اسے بچنا چاہیے، کس سے راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کا نام کتنا عظمت والا ہے، اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ بنے، لیکن ابتدائی جوانی میں آزاد منوش تھے، گھومتے پھرتے تھے ادھر ادھر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئے تھے، جنگل بیابان میں گھوم رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے گپ شپ کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، تو ایک ساتھی ایک پتھر پر بیٹھ گئے، دوسرے پتھر کو ہٹائے، دوسرے پتھر کو جو ہٹائے اس کے نیچے کچھ دفینہ نظر آیا، چکمک۔ بعض دفعہ لوگ چھپا کے رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا، خضر علیہ السلام جو ہے دیوار کو سیدھی کیے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کیے بلا وجہ؟ اگر کیے تھے تو کچھ مزدوری لے لیتے، یہ لوگ تو ہماری مہمانداری بھی نہیں کیے، ہم کچھ خرچہ کرتے، کھاتے پیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں یہ بتایا کہ اس کے اندر دفینہ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ان کے بچے ہیں جوان ہو کے اس کو لیں گے۔
اگر یہ دیوار الٹ جائے گی تو دفینہ ضائع ہو جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے یہ بیان کیا خضر علیہ السلام کہ ان کے دونوں بچے نیک صالح دیندار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس کے اولاد دیندار ہوں گے، نیک ہوں گے، باپ کے مال سے جو حصہ بھی پائیں گے اس کی بھی حفاظت اللہ کریں گے۔ اگر نیک نہیں، دیندار نہیں، لاپرواہ ہیں تو پھر اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے، ان کا ایک ساتھی نے جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے دفینہ اور خزانہ نظر آیا، دیکھے تو سونا چاندی یہ وہ سب رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں اللہ لکھا ہوا تھا، بہت صاف ستھرا شفاف نظر آ رہا تھا اللہ لکھا ہوا۔ ان کو بڑا اچھا لگا ذوالنون مصری، آپس میں مال تقسیم کیے ساتھی لوگ، کوئی سونا لیا کوئی چاندی لیا۔ ذوالنون مصری نے کہا کہ بس مجھے یہ دے دو اللہ کا نام۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے ہیلے بہانے سے نوازتے ہیں دیکھو۔ یہ معاملہ ایسا ہے جو اللہ کے طرف سے ہے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ کہا بس اللہ کے نام کو انہوں نے جیسے پسند کیا، اللہ نے ان کو بھی پسند کر لیا، چن لیا، اپنی ولایت، اپنی دوستی اور اپنا عاشق بنا دیا ان کو۔ آج تک دنیا یاد کرتی ہے ان کو، اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے شمار ہوتا ہے ان کا ذوالنون مصری، بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ صرف اللہ کے نام لکھا تو اس کو پسند کیے، اور جب ہم اللہ کا نام کثرت سے لیں گے جس سے اللہ کا عشق دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بڑا اللہ کا عاشق بندہ ہے، جب دیکھ لو اس کو یہی دھن لگا ہوا ہے، کوئی دوسرا دھن نہیں اس کے پاس۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا کئی طریقہ ہے۔ ایک تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، میں خود دیکھا فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب بیٹھے رہتے تھے ان کی جو زبان ہے حلقوم حرکت میں رہتی تھی، اللہ 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 اللہ، بالکل ہر وقت ذاکر، اللہ اللہ اللہ۔ اور جب کوئی بات کرتا تو سنتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ سنے بھی نہیں، جو انتہائی غور سے دیکھے گا، نزدیک قریب بیٹھے گا، اسی کو یہ سب کیفیت نظر آئے گی، یہ تو دور بیٹھنے والا وہ بیچارہ کچھ نہیں جان پائے گا۔ پھر وہ سنتے تھے اس کی بات کو اور اس کا جواب بھی دیتے تھے، پھر چپ، پھر اپنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہم مرکز نظام الدین میں کچھ جوڑ تھا ہمارے کل ہند کا، اڑیسہ والے بھی گئے تھے، ایک مفتی صاحب بھی تھے، تو میں کہیں بھی جاتا تھا بزرگوں سے ملاقات کرتا تھا، وہاں ہمارے ایک ساتھی رہتے ہیں، وہ اندر لے گئے تو ایک اور مفتی صاحب تھے، وہ بھی میرے ساتھ کہ مجھے بھی لے کے چلو حضرت جی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کیا کہنا، اللہ اکبر، حضرت جی کیا تھے دنیا کیا جانے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ گھر کے بچے آتے ہیں ایسے دھکے دے کے جاتے ہیں جیسے کوئی پتھر کو ہلا کے چلے گئے، چپ چاپ بیٹھے ہیں اپنا، ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی سلام کا جواب دیے، مسافہ کیے، دعا کر دی، پھر چپ، کوئی اور بات ہی نہیں۔ میں کہا ان کو اشارہ کیا، میں بھائی چلے آؤ بھائی، جتنی بات ہو گئی بہت ہے، یہ تو اللہ کے دھن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے طرف مائل مشغول کرنا چاہتے ہو، کہاں ہوگا، یہ مشکل چیز ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اور بھی بات کریں گے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کے لوگ آتے تھے تو کہتے تھے لوگ بیچارے آتے ہیں کچھ دینی بات سننے کے لیے اور ایک دم چپ ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے، کچھ نہ کچھ بات سنانی پڑتی ہے۔ تو کیا کرتے تھے، کچھ کتاب سے سنا دیے ورنہ کچھ اور سنا دیے، فارغ ہو گئے، پھر یکسو ہو کر کے اپنا وہی کام میں لگے رہتے تھے۔ جتنا اللہ کا نام کثرت سے لیں گے، کثرت کا معنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اتنا خالی وقت ہمارے پاس ہے کہ مت پوچھو، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو دنیاوی اعتبار سے ہوگا وہ سن لو۔ سب سے بڑا فائدہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہوگا کہ اللہ کا جب نام ہم کثرت سے لیں گے، اللہ کی طرف دھیان لگائیں گے
اللہ ہمارا سب کام بناتے چلے جائیں گے. سب سے بڑا دنیاوی فائدہ، مشکل کو آسان کریں گے، کام کو بناتے چلے جائیں گے. جس کی تدبیر ہم سوچ کر اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، جب اللہ کا نام کثرت سے لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے دوسرے مخلوق کو مسخر کر دیں گے، وہ کام آسانی اور سہولت سے ہو جائے گا. اگر تجربہ کرنا ہو کر کے دیکھ لو. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی حالات پیش آتے تھے، روایت میں آتا ہے فوراً یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے ذکر کرتے تھے. یہ تعلیم امت کے واسطے ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، موقع محل کے اعتبار سے جو اس کی دعا جو دعا ہوتی تھی اس کو پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی جب کہ ایک ایک مجلس میں، ابھی جتنے دن ہماری مجلس ہوئی، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں صحابہ رضی اللہ عنہم روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، ایک 100 مرتبہ الگ سے پھر اللہ کا نام لیتے تھے اور استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ، یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی. کتنا کثرت سے بتاؤ. آپ معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم ہے یہ کہ ہماری مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے درمیان میں، بات کے درمیان میں اللہ کی طرف دھیان، کثرت سے اللہ کی طرف دھیان ہے، تبھی تو اللہ کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے. انہیں غفلت کے ساتھ ادھر ادھر کے دنیاوی بات کرتے رہیں گے، وہ نصیب نہیں ہوگا. اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کا نام کثرت سے لینا چاہیے. اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کثرت سے لیں گے، یاد رکھیں جہاں اللہ کا نام لیں گے شیطان بھی وہاں سے بھاگے گا، ماحول نورانی ہو جائے گا. اور جب ہم کثرت سے دھن میں لیں گے، نام اکثر لینے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ تعالی حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے. شرط یہ ہے قادر مطلق خالق و مالک رب تعالی سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو دنیا میں بھی عظمت دیں گے، عزت دیں گے اور عافیت والی زندگی دیں گے. آزمائش بھی اس کے اندر ہوگی، آزمائش کے اندر بھی مطمئن رہیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، سفر حج میں جا رہے تھے اور زمانے میں پانی جہاز میں لوگ جاتے تھے. پہلے چھوٹا چھوٹا پانی جہاز ہوتا تھا، بعد میں پھر اور تیز رفتار نکلا، تو 15 دن 1 مہینہ ایسا لگ جاتا تھا اور بھی زیادہ لگ جاتا تھا. راستے میں سمندری طوفان آیا، تلاتم، اور پانی میں ادھر سے ادھر، جہاز کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ بیٹھے بیٹھے الٹ جاتے ہیں، برتن چھانڈی گر جاتا ہے، سب لوگ پریشان واویلا کر رہے ہیں، اللہ اللہ زور چلا رہے ہیں، پریشان ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. لیکن یہ اللہ والے بزرگ جو ہیں اطمینان سے نماز میں لگے ہیں، اپنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت لوگ سب پریشان تھے جہاز میں، کوئی اوپر کوئی نیچے ادھر ادھر ہوتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی؟ کہا کہ پریشانی کیا بات ہے، میں اس اللہ، اس خالق و مالک سے رابطہ مضبوط کر رہا تھا جس کے قبضے میں ہوا ہے، سمندر کا تلاطم ہے، پانی ہے، سب ہے. اس نے میرے دل کے اندر اطمینان ڈال دیا کہ تم پریشان مت ہو، تمہارا جہاز سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا. اسے کہتے ہیں اولیاء اللہ کی شان. اوپر سے تو حالات آتے ہیں سب کے ساتھ، لیکن اندر سے وہ مطمئن رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. جب اللہ کا نام کثرت سے لیں گے، یہ کیفیت ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آئے گی. ان کے اندر جو آئی اللہ کے نام لینے کی وجہ سے آئی. اللہ عظمت بھی ڈال دیتے ہیں. تو اسی لیے ہماری یہ مجلس جو مہینے میں 1 دفعہ ہوتی ہے، آپ حضرات کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، نیتوں کو صاف کر لیں. انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر سب اعمال کا دار و مدار ہے. نیت یہاں تو کوئی دنیاوی ہے ہی نہیں. آپ کا ایک ایک قدم
جو ادھر بڑھے گا، جب نیت ہمارا درست ہوگا، یاد رکھ لے نیکیوں سے مالا مال ہوں گے اور اللہ کے مقام مرتبہ ملے گا آپ کو کہ ہم جا رہے ہیں، بہت سارے نیک لوگ جمع ہوں گے، ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور پھر اپنی اصلاح کے فکر سے جا رہے ہیں، ہمارے اندر جو کمی خامی ہے اس کو ہم دور کریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، اس مجلس میں نیت کے ساتھ بیٹھنی چاہیے، اور جو بات آئے اس کو سنیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ایک بات اس مجلس سے ہمارے دل کے اندر اللہ بٹھا دے کہ ہم کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی اللہ نے تعریف کیا کہ ایمان والے جو اللہ کی محبت کا ان کے اندر غلبہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی محبت کو غالب کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے عبادات میں اور معمولات میں سب چیز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک صاحب پولیس میں ہیں، تعلق میں سے ہے، تو فون کیے کہ حضرت میں ڈیوٹی میں رہتا ہوں اور یہ فلاں معمول پورا نہیں کر سکتا۔ میں کہا ڈیوٹی میں رہتے ہوئے بھی آپ چاہیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ اللہ نے تو اپنے نام کو لینا بہت آسان بنایا ہے۔ آپ ڈیوٹی میں کھڑے رہیے، کام میں بھی مشغول رہیے، اور اندر سے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو کوئی دوسرے کام میں خلل ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی وقت لگے گا؟ کوئی وقت نہیں لگے گا۔ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غفلت سے رہیں گے تو ادھر آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اپنا نام کثرت سے لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سنت شریعت کی پابندی نصیب فرمائے۔ جو حضرات بھی اپنے اپنے دلوں میں جو تمنا لے کے آئے ہیں یا کوئی کسی کے ساتھ پریشانی ہے، وہ اللہ سب کے دل کے بھید سے واقف ہے۔ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے پاک پروردگار، ہم صرف آج جو جمع ہوئے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ، آپ ہماری اصلاح کا ارادہ فرما لیجیے۔ یا اللہ، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے، ہمارے معاشرت کو درست فرما دیجیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے۔ یا اللہ، کبر سے، عجب سے، حسد سے، کینے سے، اے اللہ ہر قسم کے رذائل سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجیے۔ یا اللہ، ہر قسم کے حمایت فضائل کو، صبر اور شکر، تسلیم و رضا ہمارے دل کے اندر جما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ، ہم نے آپ کے نیک لوگوں کا نقل اتارا ہے، اس نقل کو اصل سے بدل دیجیے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، اتنے دور سے جو لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہیں، کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کے رشتے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ حالات سے دوچار ہیں۔ یا اللہ، آپ سبوں کے دل سے واقف ہیں۔ اے اللہ، جو بھی جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان فرما دیجیے، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ، سب کو برکت والی، وسعت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، ساری زندگی دین پر ثابت قدم رکھیے، ساری زندگی دین پر ثابت قدم رکھیے۔ یا اللہ، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے۔ یا اللہ، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے۔ اے اللہ، جب ہمارا آخری وقت ہو کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے۔ یا اللہ، اصل مسئلہ مغفرت کا ہے،
آپ کی رضامندی کا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں آج ایمان والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یا اللہ لوگ ہم ایمان والوں کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اس میں قصور ہمارا ہے مولا، ہم نے آپ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، آپ سے جی لگانا چھوڑ دیا، آپ کی عبادت میں ہم نے سستی کی، آپ کی ناراضگی کا پرواہ نہیں کیا۔ اے اللہ آپ بے نیاز ہیں، اے اللہ بے نیاز ہیں، اے اللہ آپ کی شان بے نیازی ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم کیجیے، فضل کیجیے، کرم کیجیے۔ اے اللہ ہماری پیشانی کے بال کو پکڑ کر دین پر چلا دیجیے۔ یا اللہ دین پر ہمیں چلا دیجیے۔ یا اللہ پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھا لیجیے، سب کو دیندار بنا دیجیے، سب کو نماز روزوں کا پابند بنا دیجیے۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو قصور کو معاف فرما دیجیے۔ سب کے طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے، حالات کو سازگار فرما دیجیے۔ اے اللہ حالات کو سازگار فرما دیجیے، اے اللہ حالات کو سازگار فرما دیجیے۔ یا اللہ اس جامعہ کو بھی قبول فرما لیجیے، اس کے تمام ضروریات کی کفالت فرمائیے، تمام دینی مدارس و مکاتب و مساجد دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت کفالت فرمائیے، سارے سلسلوں کو پھر سے جاری اور ساری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کے جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے عشق و محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کا پاک نام بڑا عظمت والا ہے، بڑا جلال والا ہے، جبروت والا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا لیجیے، اپنے نیک بندوں میں داخل و شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل و شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ بڑے کریم ہیں، بغیر استحقاق کے نوازنے والے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں جو آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکیں، پھر بھی اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اے اللہ ہمیں نواز دیجیے، اپنا عشق و محبت عطا فرما دیجیے، اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری الفت نصیب فرما دیجیے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، آخرت میں ذخیرہ بنا دیجیے مولا۔ یہ مجلس آپ کے سامنے ہے اس وقت مولا کریم، سب آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی دوسری بات اور نہیں ہے مولا۔ سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، سب کے جائز دلی مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اپنا عشق و محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے آپ کے نبی نے جتنی بھلائی مانگی ہمیں نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔